السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی بات کرنے کے ہیں، لیکن مذہبی اصطلاح میں حدیث سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور رضا جو کسی معتبر راوی یا راویوں کے بذریعے الفاظ ہمیں پہنچے ہوں۔ حدیث کے الفاظ سے ہمیں سنت رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ معلوم ہوتا ہے جو قرآن کے احکام کی وضاحت کرتا ہے۔ رسول اسی بات پر مامور ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی عملی وضاحت کر دے اور احکام کی تفصیلات بتا دے۔ رسول کی ذات تنقید سے بالا تر ہوتی ہے، چنانچہ رسول کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے اور رسول کے حکم کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اسی بنا پر ہدایت الہی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رسول کی عملی زندگی کو مشعل راہ بنانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ شروع سے ہی جو آیت نازل ہوتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیتے، جن میں سے بعض یاد کر لیتے اور بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھ لیتے۔ چونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہ تھا اور سارے قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے علمی کام زیادہ تر ذہنوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پھر چونکہ شروع میں لوگ کلام الہی اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چنداں فرق کرنے کے قابل نہ تھے، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ میری باتوں یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا نہ جائے، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگوں دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کر دیں۔ ظاہر ہے یہ انتہائی عقل مندی کا ثبوت تھا۔ چند ہی برس بعد جب لوگ کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بخوبی امتیاز کرنے کے قابل ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اقوال رسول لکھنے کی اجازت دے دی، لیکن پھر بھی یہ ایک عام بات نہ تھی اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قلم بند کر لینے کی چندہ ضرورت محسوس کی جاتی تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے اور ان سے ہر بات دریافت کی جا سکتی تھی۔ اس طرح احادیث اگرچہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لکھی نہ جاتی تھیں، مگر صبح و شام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہو رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عام طور پر کسی معاملے میں یہ وقت پیش نہ آئی تھی کہ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام ہر بات جانتے تھے اور ہزاروں دوسرے مسلمان بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اعمال سے واقف ہوتے تھے۔ پھر بھی اگر کسی معاملے میں خلیفہ کو قرآن و سنت میں کوئی وضاحت نہ دکھائی دیتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرواتے کہ فلاں معاملے میں اگر کسی شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہو تو آ کر بیان کرے۔ لوگ آ کر بیان کرتے اور تصدیق ہو جانے پر اس عمل کو کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلم بند کر لی جائیں، اور اس بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ تک استخارہ کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ پہلی امتوں نے کلام الہی کے علاوہ کچھ یادداشتیں قلم بند کی تھیں، جن کے بنا پر وہ کلام اللہ میں تحریف اور غلو کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں کلام اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز ملانا پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت کا سرکاری طور پر کام شروع نہ ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، کہتے ہیں میرے علم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ کسی کے
پاس محفوظ نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے، کیونکہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔ بہرحال جوں جوں وقت گزرتا گیا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے گئے اور آئندہ نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال، کیونکہ وہ دین میں قانونی حیثیت رکھتے تھے، کم از کم محفوظ طریقے سے لکھے ہوئے دیکھنے اور رکھنے کا شوق جوش مارنے لگا، اور اس وقت تک ضرورت بھی ہو گئی کہ حدیثوں کا مرتب کیا جائے اور لکھ لیا جائے۔ پہلی صدی کے آخر میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی ضرورت کے پیش نظر اپنے نائب ابوبکر بن حزم کو، جو مدینہ میں مقیم تھے اور جن کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے کہ اس وقت مدینہ میں علم قصہ کا عالم ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا، لکھ بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تلاش کر کے قلم بند کر لو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آئندہ علم کم نہ ہو جائے اور علماء اٹھ نہ جائیں۔ چنانچہ اس دور سے باقاعدہ سرکاری طور پر احادیث جمع اور قلم بند کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ تدوین حدیث اور جانچ پڑتال کے اصول و قواعد مرتب ہوئے اور بہت سے علماء نے زندگیاں وقف کر کے انتھک محنت سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے تیار کر کے ایک ایسا کام کیا جس کی کوئی دوسری نظیر ممکن نظر نہیں آتی تھی، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیچھے بھی ضرور اسی کا ہاتھ ہے۔ اب جب یہاں بات ہو رہی ہے احادیث کے بارے میں، تو ان میں ایک حدیث جو کہ دوستی سے متعلق ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، پس تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ وہ کس شخص سے دوستی رکھتا ہے۔ دوستی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ دوست بناتے وقت یا کسی واقف سے گہرے تعلقات بنانے سے پیشتر یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے، کس مذہب و دین سے تعلق رکھتا ہے اور عملی طور پر کہاں تک نیک سیرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اکثر صحبت کا اثر قبول کرتا ہے، خصوصاً جب دوست سے ملتا ہے تو اس سے ہم خیال بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ دونوں میں عملی موافقت زیادہ سے زیادہ بڑھتی رہے۔ چونکہ دین کا معاملہ ہر دنیاوی معاملے سے بالا تر حیثیت رکھتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی کہ دوستی کے چکر میں کہیں دین پر ہاتھ نہ پھر جائے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کی بات ہوگی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ مندرجہ والا جو میں نے یہاں حدیث شیئر کی، اس کی روشنی میں ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی رکھے تاکہ اس کے اخلاق و عادات ہمیشہ سنورتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔